بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی نبی الأمی، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، او کما قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من دخل فی بیتہ فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فہو ضامن اللہ ان عاش رزق وکفی وَإِمَّا تَدَخَلَ الْجَنَّةَ، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کی خاص توفیق کے بعد بے شمار درود و سلام پاک بازوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات پر۔ معزز سامعین کرام، آج کی محفل ملاقات میں مختصر درس میں جو بات آپ احباب کی پیش خدمت کرنے کی جسارت کروں گا وہ ہے دنیا آخرت میں عزت دار کون لوگ ہیں۔ حسب مزاج اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے دو باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات، مسجد اور دینی محفل کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے پورے انہماک اور توجہ سے میری بات کو سماعت فرمانا، اور دوسری بات، میرے پیش کردہ دلائل و مسائل میں کسی پر بھی شک وہم ہو تو درس کے بعد بیٹھ کے مسئلہ سمجھا بھی جا سکتا ہے، سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ ہمارے مسلم معاشرے میں تین قسم کے لوگوں کو بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں بڑے کامیاب کامران، بڑے معزز لوگ ہیں۔ آج کی محفل و ملاقات میں ان تین افراد کا پتہ کرتے ہیں اور ساتھ یہ جاننے کی بھی کوشش کرتے ہیں شریعت کی نگاہ میں عزت والا کون ہے۔ سب سے پہلا فرد و بشر جس کو ہمارا معاشرہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بڑی رسپیکٹ، بڑے احترام، تادیب، توقیر، تکریم کی نظر سے دیکھتا ہے، حتیٰ کہ ہر فرد و بشر گاؤں کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، اس کا یہ من ہوتا ہے، یہ اس کا ذہن ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا خاندان، میرا رشتہ، میرا تعلق بیٹی کا یا بیٹے کا کسی ایسے خاندان کے ساتھ میرا رابطہ، تعلق اور رشتہ منسلک ہونا چاہیے جسے دنیا عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے خاندان آئے، بڑی بڑی برادری، بڑی بڑی فیملی دنیا میں تشریف آئی۔ سب سے معزز خاندان جس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تاریخ نے دیکھا، حدیث نے دیکھا، شریعت نے دیکھا،
اور قیامت تک کے مسلمان جس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس خاندان میں اپنے پیغمبر کا تخلیق پن فرمایا، پیغمبر کو پیدا فرمایا، وہ دنیا کا اس وقت معزز ترین خاندان تھا، لیکن اسی خاندان کے ایک فرد کا ذکر کرتے ہیں جس کا نام والدین نے عبد العزیٰ رکھا ہے۔ قرآن نے بھی اس آدمی کا نام لیا لیکن اس کو اس کے اصل نام سے نہیں پکارا۔ قرآن کریم نے اس کو ابو لہب کہا ہے، والدین نے نام عبد العزیٰ رکھا، رب العالمین نے عبد العزیٰ کے نام سے نہیں پکارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب جیسا الفاظ اور لقب اور کلمہ اور کلام اور جملہ اور نام اور اسم استعمال کیا۔ یہ کون ابو لہب ہے؟ یہ دنیا کے معزز ترین خاندان کا فرد ہی نہیں، دنیا کے معزز ترین خاندان کے افراد میں سے ایک فرد نہیں، بلکہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے بعد جس ذات کا سب سے زیادہ مقام و مرتبہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر کے حقیقی اور سگے چچا ہے۔ اب دیکھیے اس معزز خاندان کے ایک فرد نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت اس آدمی نے خوشی کی لہر میں، خوشی کے من میں آ کر کے سویبہ نام کی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ پیغمبر کی صورت سے محبت کی تھی، پیغمبر کی آمد سے محبت کی تھی، پیغمبر کائنات کی تخلیق اور پیدائش اور آمد پر اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہوئے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ لیکن جب اسی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، قربا قبیلوں کو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پیغام سنائیے، میری تیار کردہ جنت کی بشارت سنائیے، تیار کردہ جہنم سے ڈرائیے، میرے عذاب اور قہر سے ڈرائیے۔ حدیث بخاری کے اندر آتی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام صفا نام کی ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر تشریف فرما تھے، صبح کا ٹائم تھا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا صباح، بڑی معروف حدیث ہے۔ تو اس کا مطلب عرب کے اندر یوں سمجھا جاتا تھا کوئی مسئلہ خیریت والا نہیں ہے، کوئی پریشانی والا اچانک معاملہ بن چکا ہے، جو بادشاہ، جو گھر والا، جو سربراہ، جو آقا خود نہیں تھا جا سکتا، کسی کا پیغام سننے کے لیے اپنے غلام کو، نوکر کو، اپنے زر خریدے آدمی کو بھیج دیتا۔ اسی طرح ابو لہب نے جب یہ الفاظ سنے، یہ آواز، یہ ندا، یہ پکار سنی، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سننے کے لیے پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ تو پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں کی تھی۔ پہلی بات یہ کی تھی، بتاؤ میں نے آپ کے اندر 40 سال سے زیادہ عرصہ گزارا ہے، تم میرے متعلقہ کیا کہتے ہیں؟ خطیب، آج کا خطیب اپنے مقتدی سے یہ کہنے سے قاصر ہے، یہ پیغمبر کی سیرت، عظمت، رفعت، بلندی، اخلاق، کردار کی بے مثال ہے کہ اللہ کے نبی نے 40 سال اپنے بیگانے، کنبہ، قبیلہ، گلی، محلہ، علاقہ کے اندر 40 سال کا حصہ زندگی کا گزارا، اور ایک وقت اکٹھے کر کے فرمایا 40 سال گزارے ہیں، کسی دن پہ، کسی رات پہ، کسی گھنٹے پہ، کسی سیکنڈ پہ، کسی منٹ پہ، میری زندگی پہ، میری زندگی کے کسی حصے پہ، میری رات پہ، صبح پہ، شام پہ، دوپہر پہ کسی قسم کا کسی کو اعتراض ہے تو وہ کھڑا ہو کر کے مجھ پہ اعتراض کرے۔ اللہ کے نبی نے جب سوال کیا تو جواب نے ملا، ما جربناک علیک الا صدقا، ہم نے تجربے کر کر کے آزمایا۔ آپ ہم سے پوچھتے ہیں میری اخلاق، میرا کردار، میری سیرت، میری صورت، میرا دن، میرا رات یہ کس طرح میں نے گزارا ہے؟ اے پیغمبر ہم نے تجربے کر کر کے آزمایا، ہم نے آپ کو صادق پایا اور امین پایا۔
یہ تھے خطیب محمد رسول اللہ۔ آج کا خطیب بڑی معذرت کے ساتھ، آج کا امام 10 سال کی بات نہیں ہے، 20 سال کی بات نہیں ہے، 30 سال کی بات نہیں ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے، 6 مہینے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کی قسم 1 ہفتہ کسی مسجد میں گزارے تو اپنے گزارے ہوئے 1 ہفتے کے متعلقہ بھی اپنے نمازیوں سے سوال نہیں کر سکتے۔ خطیب کو چھوڑیے، مسجد کے امام کو چھوڑیے، ایک باپ جو دن رات محنت کر کے اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا ہے، کسی اور سے نہیں، اپنے بھائی سے نہیں، ماں سے نہیں، بہن سے نہیں، کسی اور سے نہیں، اپنے سگے بیٹے سے اپنی زندگی کے بارے میں قسم اور شہادت نہیں لے سکتا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے زندگی کا حصہ گزارا ہے، جواب ملا پیغمبر، ہم نے تجربے کر کر کے آزمایا، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا میرے اوپر اس قدر یقین ہے، اس قدر اعتماد ہے، اس قدر توقیر و احترام و تکریم کرتے ہو تو پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، جملہ، کلمہ، کلام اپنی زبان سے ادا کرو، تفلحوا تملک العرب والعجم۔ میں اللہ کا نبی کہتا ہوں، تم بکریاں چرانے والے ہو، تم عرب کے مالک ہو، کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے، عرب و عجم کا مالک بنا دینا اللہ کا کام ہے۔ تو سب سے پہلے جس بندے نے میرے پیغمبر کی سیرت کا انکار کیا، سب سے پہلے جس بندے نے میری پیغمبر کی بات کا رد کیا، وہ دنیا کے معزز ترین خاندان کا فرد تھا، وہ نبی کائنات کا حقیقی چچا تھا، سردار عبد المطلب کا بیٹا تھا، عبداللہ کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے سب سے پہلے کہا، حدیث پیغمبر بخاری کے اندر ہے، کہتا تب لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ علیہ باللہ، لہذا جماعتنا، اے پیغمبر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ ایک ترجمے کے مطابق ہے پیغمبر تیرے لیے تباہ و بربادی ہو، لہذا جماعتنا، اس مقصد کے لیے مجھے بلایا تھا، میری قوم کو بلایا تھا، میرے خاندان کو بلایا تھا، مکے کے لوگوں کو بلایا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا ترجمہ یوں ہے، اے ابو لہب، تو نے کہا ہے پیغمبر تیرا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے، تبت یدا ابی لہب وتب، اے پیغمبر کو بد دعا دینے والے، اے پیغمبر کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرنے والے، تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تو سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک تباہ و برباد ہو جائے، تیری بیوی تباہ ہو جائے، تیرے بچے تباہ ہو جائے، تیرا مال تباہ ہو جائے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ تو نبی کا چچا ہے، سردار عبد المطلب کا بیٹا ہے، پیغمبر کے باپ کا چھوٹا بھائی ہے، دنیا کے معزز ترین خاندان کا فرد ہے۔ اللہ آپ نے کہا تیری بیوی تباہ ہو جائے، تیرے بچے تباہ ہو جائے، تیرا مال تباہ ہو جائے، تو سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک خود تباہ ہو جائے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو میرے پیغمبر کی سیرت کا احترام نہیں کرتا، میرے پیغمبر کی ذات کا احترام نہیں کرتا، میرے پیغمبر کی بات کا احترام نہیں کرتا، میرے پیغمبر کی تعلیم کا احترام نہیں کرتا، میرے پیغمبر کے دین کا احترام نہیں کرتا، میرے پیغمبر کے بتائے ہوئے اصولوں کا احترام نہیں کرتا، میں دنیا میں ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دوں گا۔ میں نے نبی کے چچا کو دنیا میں ذلیل کر دیا، قیامت میں بھی ذلیل کر دوں گا۔ دنیا والوں کو بتا دیا لوگوں پیغمبر کے چچا سے بڑھ کے دنیا کو کوئی معزز فرد نہیں تھا، میں نے اسے بھی تباہ کر دیا، قیامت کو بھی ذلیل کروں گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں دنیا میں کامیاب عزت والا بڑے خاندان والا نہیں ہوتا، دنیا کا سب سے معزز ترین فرد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی ذات، بات، صفات، تعلیم اور سیرت کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنا لیتا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عبد العزیٰ نام تھا ابو لہب کا، قرآن نے عبد العزیٰ استعمال نہیں کیا، قرآن نے ابو لہب کہا۔ لہب کا مطلب ہوتا ہے آگ کا شعلہ،
یو کین سی ڈیٹ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کی چنگیاڑی. اس کا کلر اس قدر سرخ تھا خوبصورتی کے اعتبار سے بھی، اور دوسرا ابدی جہنمی ہونے کے اعتبار سے بھی. اللہ نے فرمایا یہ آگ کے شعلے کا باپ ہے. بیوی کا نام تھا ام جمیل بنت حرب. جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی. بیوی خوبصورتی کی ماں تھی. کیا مطلب؟ بڑی خوبصورت بیوی تھی. بیوی خوبصورت، خود نبی کا چچا، بیٹے جوان، صاحب جائیداد تھا، لیکن دنیا میں بھی ذلیل ہوا، قیامت کو بھی ذلیل ہوگا. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے اس نے پیغمبر کی صورت کا تو احترام کیا، پیغمبر کی آمد کی تو خوشی کی، لیکن میرے پیغمبر کی تعلیم پہ عمل نہیں کیا، میرے نبی کی سیرت کو نہیں اپنایا. میں نبی کے چچا کو دنیا میں عدسیہ بیماری لگا کر کے، طاعون جیسی بیماری لگا کر کے، جسم میں کیڑے ڈال کر کے، جسم سے بدبو نکال کر کے، 3 دن تک ڈیڈ باڈی باہر رہنے دینے تک کے بتا دینا چاہتا ہوں کائنات کے لوگوں، جو میرے پیغمبر کا احترام نہ کرے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دوں گا. تو کسی نے غلط بات ہمارے ذہن میں ڈال دی ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ فلاں خاندان میں ہو جائے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے بیٹے کا رشتہ فلاں خاندان میں ہو جائے، میرا تعلق، میرا دوستانہ، میری فرینڈشپ، میرا رشتہ، میرا ناتا، میری شناسائی، میرا تعلق اس خاندان سے ہو جائے جس کی دنیا والے عزت کرتے ہیں. دنیا کا سب سے معزز خاندان وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کرتا ہے. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیں، مشرک کوئی بھی عمل کرے اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا. حدیث میں آتا جو کسی غلام کو آزاد کر دیتا ہے اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، اس طرف جانا نہیں چاہتا. ابو لہب نے پیغمبر کی خوشی میں اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا، اللہ نے اس کو ذرہ برابر بھی اجر نہیں دیا. ابو جہل نے حج نہیں تھا کیا، بلکہ قرآن کہتا سقایت الحاج، وہ حاجیوں کو ستو اور پانی پلایا کرتا تھا، ان کی میزبانی مہمان نوازی کیا کرتا تھا، اس کے باوجود وہ جہنم کا ایندھن اور بالن بن گیا. اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا نیکی کے کام تو کرتا تھا لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا. تو نبی کا چچا ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو، اللہ دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہے، قیامت کو بھی ذلیل کر دے گا. آئیے دوسرا فرد و بشر جس کے متعلق ہم سمجھتے ہیں وہ بڑا کامیاب ہے، جس کے پاس وقت کی کرسی ہو نا، وقت کی چدراہٹ ہو، بادشاہت ہو، لیڈرشپ ہو. ہم سمجھتے ہیں جناب اس کے کیا کہنے ہیں، لوگ آتے جاتے اسے سلام کرتے ہیں، اسے سلوٹ کرتے ہیں، گن مین باڈی گارڈ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، جناب بڑا پروٹوکول ہے اس کا. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ بیچے ہیں، دنیا میں میں نے بڑے بڑے بادشاہ بیچے، بڑے بڑے صاحب اقتدار بیچے. ایک بادشاہ ایسا بھی آیا تھا جس کا نام تھا ولید، لیکن قرآن نے اس کو ولید نہیں کہا، قرآن نے اس کو فرعون کے نام سے یاد کیا. فرعون کا نام تھا ولید. تفاسیر کے اندر قرآن نے اس کو ولید کے نام سے نہیں یاد کیا، قرآن نے اس کو فرعون کے نام سے یاد کیا. فرعون کا لغت کے اعتبار سے مطلب ہوتا ہے حد سے بڑھ کے ظلم کرنے والا، سنگ دل، سخت مزاج، پتھر دل، جس کا مزاج سخت ہو، جس کے دل سے نرمی کو چھین لیا گیا ہو. اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، اللہ فرماتے ہیں یذبحون ابناءکم، اس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 20 نے سینکڑوں لوگوں کے بچے ذبح کروا دیے تھے. کسی غیر مسلم کا بھی قتل ہونا تو مسلمان کا، ایک انسان کا دل اس قدر نرم ہوتا ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا. کسی کو دردناک عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے، سزا دی جائے. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 20 نہیں سینکڑوں لوگوں کے بچے ذبح کروا دیے تھے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے. حتیٰ کہ کہتا تھا انا ربکم العالی. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن میری بادشاہت کا، میری سرداری کا، میرے عہدے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا.
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، ہم نے اسے دنیا میں پانی میں غرق کر دیا، قیامت برپا نہیں ہوئی، ہم فرعون کو اس کے ماننے والوں کو صبح بھی آگ کا عذاب پیش کرتے ہیں، شام کو بھی آگ کا عذاب پیش کرتے ہیں، قیامت کے دن دردناک عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اللہ اس کے پاس تو کرسی تھی، اس کے پاس تو فوجیں تھی، اس کے پاس تو اقتدار تھا، اس کے پاس تو صلاحیت تھی، اس کے پاس تو قوت تھی، اس کے پاس تو پیسہ تھا، اس کے پاس تو طاقت تھی۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تھا لیکن میرے بھیجے ہوئے موسیٰ کا احترام نہیں تھا۔ سب کچھ تھا اس کے پاس، کرسی تھی اس کے پاس، اس کے حکم کے آگے کوئی پر نہیں تھا مار سکتا۔ یہ جس کو ریجیکٹ کرتا تھا کوئی ایکسپٹ نہیں تھا کر سکتا، جس کو رد کرتا تھا کوئی قبول نہیں تھا کر سکتا۔ سب کچھ تھا لیکن میرے بھیجے ہوئے موسیٰ کا احترام نہیں تھا، میں نے اسے پانی میں غرق کر دیا، صبح و شام آگ کے عذاب کے اندر مبتلا کرتا ہوں، قیامت کو بھی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کروں گا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جو وقت کے نبی کی سیرت کو نہ اپنائے، وقت کے نبی کی تعلیم کو نہ مانے، اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ نہ بنائے، وہ جس قدر مرضی بڑی کرسی کا مالک ہو، میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دوں۔ کس باغ کی مولیاں ہیں، کس کے پاس اتنے پیسے ہیں، کس کے پاس اتنے پیسے ہیں، کس کے پاس اس قدر چدراہٹ ہے جس طرح فرعون کے پاس تھی۔ لیکن اللہ نے فرعون جیسے سرکش، ظالم، سنگ دل، سخت مزاج، پتھر دل کو بھی دنیا آخرت میں ذلیل کر کے قیامت کو دردناک عذاب کا حصہ بنا کر کے امت کو آگاہ کر دیا۔ لوگوں، بڑے خاندان والا وہ ہے جو نبی کی تعلیم پہ عمل کرے، وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہے جس کے پاس کرسی ہے۔ اگر کرسی والا کامیاب ہوتا تو فرعون ہوتا، اگر بڑے خاندان والا کامیاب ہوتا تو نبی کا چچا ابو لہب کامیاب ہوتا۔ نہ ابو لہب کامیاب ہوا، نہ فرعون کامیاب ہوا۔ آئیے تیسرا فرد و بشر اور بات کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تیسرا بندہ وہ جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کا بڑا کامیاب اور معزز ترین انسان ہے، وہ کون ہے؟ جس کے پاس روپیہ، پیسہ، جائیداد، پراپرٹی، دولت، سکہ، یورو، ڈالر، ایکسٹرا منی، پاکٹ منی، بینک بیلنس ہو۔ ہم سمجھتے ہیں جناب کیا بات ہے، کل یہ کر رہا تھا، آج بیٹے بار گئے، کوٹھی، بنگلہ، قصر، محل بنا لیا، میرج ہال بنا لیا، فلاں پبلک سٹی، فلاں پراپرٹی کا مالک بن گیا، فلاں پراپرٹی کا مالک بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بڑے بڑے مالدار آئے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، اور فرعون بھی نبی موسیٰ علیہ السلام کے اثردار زمانہ میں تھا۔ یوں سمجھیے فرعون اور قارون میں فرق کیا تھا؟ فرعون وقت کا بادشاہ تھا، وقت کا لیڈر، سربراہ تھا، اور قارون ایک علاقے کا گورنر اور عامل تھا۔ فرعون وقت کا بادشاہ تھا اور قارون فرعون کے ماتحت ایک علاقے کا گورنر تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ، بڑے مالدار آئے، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک قارون آیا تھا، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، ہم نے اس کو خزانے دیے تھے، اور الفاظ کو بڑی توجہ سے سماعت فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو اس قدر خزانے دیے تھے، ایک بہت بھاری قوت والی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اب یوں سمجھیے ایک بہت بڑا ہال ہو، اس کو باہر لاک لگانا ہو، تالا لگانا ہو، تو کتنی بڑی چابی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی چابی ہوتی ہے۔ اگر مفسرین کی زبان میں دیکھا جائے تو 950 اونٹ قارون کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتا تھا، اور قوم والے اسے کہتے تھے فخر نہ کیا کر، اللہ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج کسی کے پاس مال آ جائے، کسی کے پاس حسن آ جائے، کسی کے پاس علم آ جائے، جو بندہ بھی فخر کرتا ہے اسے اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا شرک کی 2 قسمیں ہیں، اللہ کی ذات و بات و صفات میں شرک کرنا، اور دوسرا علم ہو، نالج ہو، قرآن ہو، حدیث کا علم ہو، جائیداد ہو، دولت ہو، حسن ہو، جو بندہ تکبر کرتا ہے وہ بھی شرک ہی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ قوم نے کہا قارون سے فخر نہ کیا کرو، کہتا کس چیز کا فخر؟
قوم کہتی یہ سارا مال تیرا نہیں ہے، اللہ نے تجھے عطا کیا. کہتا نہیں نہیں، میرے پاس خود علم تھا. مفسرین نے لکھا ہے جو قارون تھا نا یہ سونا بنانا جانتا تھا، تو جس کی بنا پہ یہ بڑا مالدار ہو گیا تھا. کہتا یہ تو سارا میری عقل، میرے فہم، میرے علم کی وجہ سے میں نے کمایا. یہ بات یاد رکھیے، علم جتنا مرضی ہو، عقل جتنی مرضی ہو، سیانف جتنی مرضی ہو، بندہ جس قدر مرضی حکیم دنا سیانہ ہو، رزق وہی ملتا جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے. مت خیال کر میں نے دکان بدلی ہے میرے رزق میں اضافہ ہو گیا، مت خیال کر میں نے وہ مکان لیا میرے رزق میں اضافہ ہو گیا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بچہ 120 دن کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ اس کا رزق لکھ دیتے ہیں. اسے کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، کیا کیا کام کرے گا. کہتا نہیں نہیں، میں نے ادھر گیا تھا تب مجھے ملا. اس کے پاس کام کرتا تھا، میری تو گھر میں پوری نہیں تھی پڑتی، میں نے فیکٹری چینج کی ہے، کارخانہ چینج کیا، دکان چینج کی ہے، تب جا کے میرے رزق میں، میرے کاروبار میں اضافہ ہوا. اللہ کی قسم نہیں، یہ تیری اپنی سوچ ہے. شریعت کہتی ہے جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے اللہ اس کے رزق جتنا بھی اس کو دینا سارا لکھ دیتا ہے. فیکٹری بدلنے سے رزق نہیں بڑھتا، دکان بدلنے سے رزق نہیں بڑھتا، پراپرٹی خریدنے سے رزق نہیں بڑھتا. یہ صرف ایک وسیلہ ہوتا ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. قوم نے کہا قارون سے تم ایسا کرو، فخر نہ کیا کرو، یہ جو اللہ نے تجھے مال دیا اس کو خرچ کیا کرو. کہتا کون سا مال، یہ تو میں نے خود کمایا اپنے علم سے. قرآن مجید کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں نے اپنے علم سے کمایا، اپنی عقل سے کمایا. ایک دن اچھا لباس پہن کے، قرآن کہتا ہے فخرج علی قومی فی زینتہ کما قال اللہ تبارک و تعالی، اچھا لباس پہن کر کے بڑے تکبر کے ساتھ زمین پہ چل رہا تھا. قوم کے پاس آیا تو قوم کو کچھ دنیا کے لوگ چاہنے والے تھے. کہا کیسا جناب ان کی ڈیکوریشن ہے، جناب کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے، کتنا مال ہے، کیسی جناب اس کی شو پن ہے، کیا پبلک سٹی ہے، کیا لوگ اس کی طرح متاثر ہو رہے ہیں. اپنی قوم پہ نکلا. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مالک اعلان کرتا ہے فخسفنا به وبداره الارض، اس کی طرح کا، اس کا جناب اس پہ رقص کرنے والے، اس کی طرح ہونے کی کوشش کرنے والے، اس کے لباس پہ فخر کرنے والے، اس کے لباس کو دیکھ کے اپنی آنکھوں میں اس کی طرح ملوث کرنے والے، تزیین کرنے والے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے قارون کو، اس کے گھر کو، محل کو، خزانے کو زمین میں دنسا دیا، قیامت تک دنستا جائے گا. اللہ اس کے پاس تو اتنا خزانہ تھا، آپ نے فرمایا بڑی بھاری جماعت اس کا خزانہ اٹھاتی ہے. مفسرین کہتے ہیں 900 اونٹ اس کا خزانہ اٹھاتا ہے. اللہ وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس تو مال تھا، اس کے پاس تو جائیداد تھی، اس کے پاس تو دولت تھی. اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تھا، میرے موسیٰ کا احترام نہیں تھا. سب کچھ تھا، میرے بھیجے ہوئے موسیٰ کی تکریم نہیں تھی. سب کچھ تھا، میرے بھیجے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی، اس پہ عمل نہیں تھا. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جس قدر مرضی مالدار ہو، اگر وقت کے نبی کا احترام نہیں کرے گا میں دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا، قیامت کو بھی ذلیل کر دوں گا. بتانا یہ چاہتا ہوں جس قدر مرضی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہو، وقت کے نبی کا احترام نہیں کرے گا، وقت کے نبی کی تعلیم پہ عمل نہیں کرے گا، میں دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا، قیامت کو بھی ذلیل کر دوں گا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس قدر مرضی بڑے خاندان کا آدمی ہو، حتیٰ کہ نبی کائنات کا چچا کیوں نہ ہو، میرے پیغمبر کی تعلیم پہ عمل نہیں کرے گا، میں دنیا میں بھی ذلیل کر دوں گا، قیامت کو بھی ذلیل کر دوں گا. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، دو بندے ابھی بھی زمین میں دنس رہے ہیں اور قیامت تک دنستے جائیں گے. دو بندے ابھی بھی زمین میں دنس رہے ہیں، قیامت تک دنستے جائیں گے. ایک تو یہی تھا جو قارون تھا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور دوسرا نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، اس نے اچھا لباس پہنا تھا، خوبصورت کپڑے پہنے تھے، اور اپنی ازار شلوار تہبت کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے بڑے تکبر سے، بڑے فخر سے، بڑے ریاکارانہ انداز سے چل رہا تھا. اللہ کو اس کا یہ انداز، اس کا یہ تکبر، اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جانا پسند نہیں تھی آئی. اللہ کے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، متکبر مجھے کہا جا سکتا ہے. دنیا میں میرے حکم کے آگے پر کون مار سکتا ہے؟ زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، راج اللہ کا ہے، رواج محمد رسول اللہ کا ہے. جو میرے راج کے ہوتے، محمد رسول اللہ کے رواج کے ہوتے،
اپنا رواج چلائے گا، میں زمین میں دنسا دوں گا، قیامت تک دنساتا جاؤں گا۔ اس کی زمین میں دنسنے کی وجہ کیا تھی؟ لباس تھا لیکن پیغمبر کی تعلیم پہ عمل نہیں تھا، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے چل رہا تھا۔ ایک حدیث میں آتا جو صحیح مسلم ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ تین بدبخت ایسے ہیں میری امت کے، کلمہ پڑھنے والے، مجھے ماننے والے، اللہ کو ماننے والے، میری ذات کو، بات کو، صفات کو ماننے والے، اللہ کی ذات، بات اور صفات کو ماننے والے، حتیٰ کہ مساجد کے ساتھ پیار کرنے والے، علماء کے ساتھ پیار کرنے والے، دینی محفل کو سجانے والے۔ اللہ کے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ان سے کلام ہی نہیں کرے گا۔ کلام کرنا تو بڑی دور کی بات، ماں کہہ رہی ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، میرے بیٹے کو پکڑ دو اللہ مجھے بچا لو۔ جہاں ماں کی محبت کا اختتام ہوتا ہے نا پیارے بھائیوں، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آغاز اور ابتدا ہوتا ہے۔ جب ماں کہے کہ میرے بیٹے کو جہنم میں پھینک دو مجھے بچا لو، اس وقت میرا نبی کہے گا اللہم اغفر لی امتی، اللہ آج تو اس کی ماں نے سے چھوڑ دیا ہے، میں تیرا نبی تجھ سے دعا کرتا ہوں اس میرے بندے کو، اس میرے امتی کو، اس میرے غلام کو بخش دے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تین بدبخت ایسے اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ وہ کلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اگر اللہ کی نظر کرم اس وقت نہ ہوگی، باپ کی تو پہلے نہیں ہے، ماں کی تو پہلے نہیں ہے، دوست احباب کی تو پہلے نہیں ہے، ہر نبی کو اپنی جان کا پالا پڑا ہے۔ اللہ کی ذات پہ سبھی کو توقع ہے، اللہ کی ذات پہ سبھی کو اعتماد ہے، اللہ کی ذات پہ سبھی کو امید ہے، لیکن اللہ بھی اس بدبخت کی طرف دیکھنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا ولا یزکیہم، اللہ اس کو معاف بھی نہیں کریں گے، اس کا تزکیہ نہیں کریں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کون سے تین بدبخت ہیں؟ سب سے پہلا حدیث میں آتا ہے المسبل، جو اپنی شلوار کو، ازار کو، تہبند کو جان بوجھ کے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کے رکھتا ہے۔ دوست کی شادی ہو، کاٹن کا سوٹ پہنا ہو یا زین کی پینٹ پہنی ہو تو ٹخنا ننگا ہو جائے، بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں دوست کی شادی کا احترام کرتا ہوں، اپنے نبی کی بات کا احترام نہیں کرتا۔ کسی میرا جال میں کاٹن کا سوٹ پہن کے گیا ہو، ٹخنا ننگا نہیں کرتا، بتانا چاہتا ہے کہ میں دو ٹگے کی دوست کی محفل کا احترام کرتا ہوں۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہوں، اس کی تعلیم کا، اس کی بات کا، اس کی ذات کا میں احترام نہیں کرتا۔ اگر احترام کرتا تو کبھی اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہ کرتا۔ پہلا وہ فرد و بشر جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو۔ دوسرا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دکاندار، تاجر جو جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کے سودا سیل کرتا ہے، فروخت کرتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ المنان، منان کسے کہتے ہیں؟ جو احسان کر کے جتلا دیتا ہے، فلاں وقت تیرا بھائی بھی تیرے کام نہیں تھا، پتہ تجھے فلاں وقت تیرے گل کا بل زیادہ آ گیا تھا، تیرے بھائی نے تجھے انکار کر دیا تھا، میں نے اپنی پاکٹ سے پیسے دے کر کے تیرا بل ادا کیا تھا، آج مجھے ضرورت پڑی ہے تو میرے کام ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی مسلمان پہ نیکی کر کے جتلا دیتا ہے یہ اس قدر بدبخت ہے، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ تو پیارے بھائیو، تین بندے جن کے متعلق ہم سمجھتے ہیں بڑے کامیاب ہے، بڑے خاندان والا، بڑی کرسی والا، زیادہ مال والا۔ اگر زیادہ مال والا کامیاب ہوتا تو قارون ہوتا، بڑی کرسی والا کامیاب ہوتا تو فرعون ہوتا، اچھے خاندان والا کامیاب ہوتا تو ابو لہب ہوتا۔ اب آئیے قرآن سے ایک دو مثال سنا کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ کامیاب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دنیا میں بھی عزت والا، قیامت کو بھی عزت والا۔ پیغمبر نے جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 20 اصول، 20 قاعدے، 20 کلیے، 20 لا اپنی امت کے سامنے پیش کیے تاکہ کسی نہ کسی طریقے میری امت جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ پہلی حدیث نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کو زبان سے ادا کرنے کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے۔ اس پہ عمل کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات، اللہ کی بات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ ذات سے مراد کیا؟ اللہ کسی کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، اللہ کے میکے نہیں ہے، سسرال نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، لیس کمثلہ شیء،
اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، اللہ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں ہے، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، دونوں دانے ہیں، ہمیں نہیں پتہ وہ کیسے ہیں۔ ما یلیق بشانہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ جو اللہ کی ذات بات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اس کا احترام کرتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے وہ اللہ کی جنت کا مالک بن جاتا ہے۔ جو جنت کا مالک بن جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آئیے دوسری حدیث، بڑی معروف حدیث ہے جس پہ ہمارا اکثر عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بڑے غور سے حدیث کو سماعت فرمانا، من دخل فی بیتی فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فهو زامن اللہ ان عاش رزق وکفی وان مات دخل الجنہ او کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی فرماتی ہیں جو بندہ اپنے گھر میں جاتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارا تو اصول یہ ہو رہا ہے، ہم نے بسم اللہ کی جگہ 786 لکھ دیا، حالانکہ 786 بسم اللہ نہیں ہے۔ کبھی کسی نے کھانا کھاتے 786 پڑھا؟ میرے پیغمبر نے فرمایا وضو کرتے پہلے اللہ کا نام لو۔ کبھی کسی نے 786 کہہ کے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں؟ 786 کہہ کے اپنے منہ میں نوالا ڈالا ہے؟ پتہ چلتا ہے 786 بسم اللہ نہیں ہے، یہ تو ایک دیوی کا نام ہے جسے ہری کرشنا کہتے ہیں۔ حروف ابجد کے اعتبار سے 786 بسم اللہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کلام کرنے سے پہلے السلام علیکم لیا کرو، لیکن افسوس ایسے باپ ہے جو بیٹے کو کال کرتا کہتا ہے ہیلو۔ ہیلو کا مطلب ہوتا ہے جہنمی۔ باپ نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا، بیٹے کو کال کی ہیلو بیٹا کیا حال ہے؟ جہنمی بیٹا کیا حال ہے؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرے بیٹے تجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ گھر میں جاتے کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اس بندے کی دو چیزوں کے ضامن بن جاتے ہیں۔ پہلی چیز ان عائشہ روزی کا وقوفیہ، جب تلک وہ بندہ زندہ رہے گا اللہ اس کی زندگی سے غربت کا خاتمہ فرما دے گا۔ ہم کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی اس سے پیسے پوچھ، کبھی اس سے پیسے پوچھ، کبھی اسی کے آگے ہاتھ بلا، کبھی اسی کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ میرے پیغمبر نے در در کی ٹھوکروں سے بچایا، فرمایا گھر میں جاتے السلام علیکم کہنا تمہارا کام ہے، تمہاری زندگی سے غربت ختم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ دو چیزوں کی حفاظت، گھر میں جاتے السلام علیکم کہو، اللہ زندگی سے غربت کا خاتمہ فرما دے گے۔ وَإِمَّا تَدَخَلَ الْجَنَّةُ كَمَا قَالَ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا جو گھر جاتے السلام علیکم کہتا ہے گھر جاتے ہی فوت ہو گیا ہے، یا گھر جاتے بیمار ہو گیا ہے، 1 2 3 4 دن کے بعد فوت ہوا ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عقیدہ توحید کا مالک ہوگا تو وہ اللہ کی جنت کا مہمان ہوگا۔ تو دنیا میں کامیاب وہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ تو جنت میں جانے کا دوسرا طریقہ پیارے بھائیو یہ ہے کہ گھر میں جاتے کیا کہنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سارے ساتھی، جب بھی گھر میں جائیں، جب بھی گھر میں جائیں السلام علیکم کہا کریں۔ آپ کو السلام علیکم کی فضیلت کے کیا بتاؤں، اللہ کے نبی کائنات نے فرمایا جب پل صراط رکھا جائے گا نا، ہی اَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، سر کے بال سے زیادہ باریک ہوگا، وَأَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، لیکن کچھ لوگ اس سے ایسے گزر جائیں گے جس طرح بجلی گزرتی ہے، کچھ لوگ ایسے گزریں گے جس طرح عربی نسل کے گھوڑے گزرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے گزریں گے جس طرح پرندے گزرتے ہیں، کچھ گزرنے کی کوشش کریں گے دائیں بائیں گر جائیں گے، نیچے کنڈے لگے ہوں گے، نیچے آگ جل رہی ہوگی، وہ کنڈوں کے ساتھ ٹچ ہو جائیں گے، چمٹ جائیں گے، ان کا کباب بن جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ پھر السلام علیکم کو عام کیا کرو۔ کتنا مہنگا مسئلہ ہے، السلام علیکم لینے کے لیے بازار جانا پڑتا ہے، کسی دکاندار کے پاس سے پرچی لینی پڑتی ہے۔ السلام علیکم کہنے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، جنت بھی ملتی ہے، رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم کامیابی پیسوں میں ڈھونڈتے ہیں، ہم کامیابی کرسی میں ڈھونڈتے ہیں، ہم اپنی عزت،
اپنا احترام، اپنی تکریم، اپنی توقیر بڑے خاندان میں رشتہ کر کے ڈھونڈتے ہیں۔ اور پیارے بھائیو، عزت چاہتے ہو، دنیا آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا آخرت میں اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اپنے کلمے کا احترام کرو، گھر میں آتے جاتے السلام علیکم لیا کرو۔ آخری بات سنا کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، 40 دن جماعت کے ساتھ نماز، اور ایک بھی نماز جماعت کے بغیر نہیں پڑھے گا، ایک دن میں 5 نمازیں ہیں، 40 دن کی 200 نماز بنتی ہے، 200 نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ان میں سے ایک بھی نماز جماعت کے بغیر نہ ہو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بھی اس بندے کو 2 چیزوں سے بری کر دیتے ہیں، ایک تو اس کے دل سے منافقت ختم کر دیتے ہیں، دوسرا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم کی آگ سے بری کر دیتے ہیں۔ تو کامیاب وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا، آپ احباب نے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔